جوائن کریں اشتر اوصاف صاحب اور علی سلطان صاحب. اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں پاکستان کے. علی سلطان صاحب ایکسپرٹ ہیں لاء کے. ویلکم ٹو دا شو. گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں اشتر اوصاف صاحب. سر، بینگ اے لاء ایکسپرٹ، آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایسی کوئی بھی ڈیل، ایسا کوئی بھی معاہدہ جو کوئی بھی حکومت، وہ جنرل مشرف کی حکومت نے اس کمپنی براڈ شیٹ کے ساتھ کیا 2000 کے قریب لگ بھگ، تو یہ بتائیں اس کو کیا ایسے کر لینا درست عمل ہے بغیر تحقیق یا بغیر تصدیق کیے اس کی؟ کیونکہ یہ کمپنی جو ہماری بھی تک کی تحقیق کہتی ہے بنائی اس لیے گئی تاکہ نواز شریف اور ان کی جتنے فیملی اس کے اثاثوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے. کیا اس کے شولڈرز پہ، کیا اس کے بیجز پہ کوئی بڑے کیسز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا ورلڈ فیمس وہ کمپنی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اگر ورلڈ فیمس نہیں تو کیا اس کی ایک پروفائل اچھی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ سوال میرا ٹیکنیکلی ہے، کیا گورنمنٹ کو، چونکہ آپ اس پہ کافی قریب سے کام کر چکے ہیں، کیا کسی بھی گورنمنٹ کو اس میٹر کو لیگلی ویٹ کرنا، چیک کرنا اور اس کی ریپوٹیشن کو چیک کرنا کتنا لازم و ملزوم ہے؟ قانون کیا کہتا ہے سر اس پر؟ سب سے پہلے یہ کہ میں لا ایکسپرٹ، میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا. آئی کلیم ٹو بی دیٹ، ریمین دیٹ. دوسرا، آپ کے سوال کا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب اس طرح کا کوئی سیریس معاملہ ہو تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں، اور ڈیو ڈیلیجنس کے اندر آپ 5 چیزیں ضرور دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جس کمپنی کو آپ ہائر کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. نمبر 2، ان کے پاس وسائل کیا ہے. تیسرا، ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ کیا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ لازم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ تمام ویئر ود آل ہے، یعنی وہ آپ ان کو لیگلی وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ ان کو ہائر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اس کمپنی کو بنائے ہوئے کوئی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوا تھا، اور اس کے متعلق یہ لکھ دیا گیا کہ یہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس سارے کام کو کرنے کا. سو اس کی شروعات ہی غلط تھی. اور جس طرح اس زمانے کے جنہوں نے اس سارے سلسلے کو شروع کیا، فاروق اعظم صاحب، وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت ڈریکونین لا بنایا گیا، اور ڈریکونین لا کے اندر جو ومزیکل قسم کے ایگریمنٹس کیے گئے اور اشارے کیے گئے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا فالٹ ہے. اور اس کے اندر جو لوگ اس میں جو پلیئرز ہیں ان کے نام ضرور سامنے آنے چاہیے. اور جنرل مشرف ہو گیا یا اس وقت کے جو جنرلز تھے جو اس سارے کام میں لگے ہوئے تھے، یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک فالٹ ہے، ایک بہت غلط کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو سکی حاصل کرنا پڑا. اچھا سر، اس سے اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اب 2009 میں براڈ شیٹ کمپنی یا ان کے جو روح رواں ہیں موسوی صاحب، وہ پہنچتے ہیں عدالت میں اور ایک کیس فائل کرتے ہیں، جبکہ اس میں خیر 6 سال کا گیپ ہے. 2003 میں معاہدہ ختم ہوتا ہے، 2009 میں وہ عدالت میں پہنچتے ہیں. اس وقت کیس جب فائل ہوتا ہے تو ظاہر گورنمنٹ پر ایک پریشر آتا ہے. اس پریشر کے نتیجے میں آؤٹ آف کورٹ جا کے گورنمنٹ ایک سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیمز نامی ایک شخص ہے جو پہلے اوائل میں کمپنی کا ایک بانی رکن کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، جس نے خیر آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کی، اور انہوں نے کہا جی ہم اس سارے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. حکومت نے بھی ایک رستہ، فرار کا رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی آؤٹ آف کورٹ پیسے بھی بچ جائیں گے، اور جو حکومت ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایسی اپروچ اڈاپٹ کر لے گی جس میں اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. کیا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو اس کی کیا ریزننگ ہے؟ اگر نہیں کرنی چاہیے تو اس کی کیا ریزننگ ہے؟ کیونکہ اس شخص نے انفارمیشن کے مطابق بعد میں خودکشی کر لی، اور براڈ شیٹ نے اس کو براڈ شیٹ کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا. آپ کا، میرا، عوام کا جو پیسہ ہے وہ سارا ضائع ہو گیا. قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ جو ایسے فیصلے لیں ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے، اور ایسے فیصلے لینے بھی چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھیے. اس ایگریمنٹ کے تمام جو مختلف کلوزز ہیں وہی بہت ہی خوفناک تھے کہ آپ اس کو اگر ٹرمینیٹ بھی کریں گے تو بھی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں ایک فیکٹ ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ کمپنی لیکویڈیشن میں چلی گئی. اور لیکویڈیشن کس نے فائل کی؟ ان کے اپنے لائر نے اس کمپنی کے خلاف، اور $29,000 کی نان پیمنٹ. تو آپ دیکھیے کہ ایک کمپنی جس کے پاس فائنینشیل ریسورسز اپنے لائر کو دینے کے لیے نہیں تھی، اس کا کلیم یہ تھا کہ وہ ساری دنیا میں 200 ٹارگٹ جو کیے ہوئے تھے لوگ،
تو ان کے ایسٹس کو انرتھ کرے گی اور اپنے خرچے پہ کرے گی، اور اس کے بعد اس کے اندر سے وہ جب ریکوری ہو جائے گی تو اس میں سے وہ اپنا حصہ لیں گے. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جانا بہت ضروری تھا. آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے پیچھے 4-5 محرکات ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ آپ کاسٹ بینیفٹ نکالتے ہیں کہ اگر آپ اس کے معاملے کو پرسو کرتے ہیں آگے تک تو اس پہ کتنے اخراجات آ جائیں گے، اور اس کے بعد اپیل کا پروسیس اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. دوسرا کہ کیا آپ کے کیس کے اندر کوئی ایسی جھول ہے جس کی وجہ سے آپ اس کیس کو ہارنے کی طرف چلے جائیں گے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے انرجی جو ہے، جو اپنے آپ کے سارے وسائل ہیں، ٹائم آپ کا اس کے اندر، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ، اس کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن ہوتا ہے، ومسیکل ڈیسیجن ہو نہیں سکتا. اس کے اندر جو ڈیسیجن لیا گیا وہ شاید اس کے پیچھے یہی محرکات ہو. لیکن اچھا سر، آپ نے 1.5 ملین کی پیمنٹ کی تو آپ نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی کہ آپ کس کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ کمپنی جو ہے وہ لیکویڈیشن میں جا چکی تھی اور وہ مالی معاملات اس کے اپنے خراب تھے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں سر. نواز شریف صاحب کا ٹینیور آتا ہے اور آپ اس وقت لیگلی ظاہر سارے معاملات کو لیڈ کر رہے تھے. یہ بتائیں کہ آپ پہ یا آپ کی جگہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو لیڈ کرے لیگل میٹرز آف دا کنٹری، کیا ہمیں ان کانٹریکٹ کو اور اس کورٹ کے فیصلے کو کیا آپ کو اس وقت پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو مزید آگے چیلنج کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، مزید اچھے طریقے سے پرسو کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے لیے، جو آپ کے خیال سے یہ حکومت کہہ رہی ہے ان کو لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لیے؟ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے وہ نیب جو ہے وہ ہینڈل کر رہی تھی. اٹ واز ناٹ دی اٹارنی جنرل آفس which was handling it. آربیٹریشنز جو ہیں وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی. آربیٹریشن از ناٹ این اوپن کورٹ. آربیٹریشن کا ریکارڈز پبلک نہیں ہوتے، ان کے ایکسیس نہیں ہوتا. اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا اور جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے سارا کچھ کیا گیا تھا، اب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ پچھلی لوگوں نے کیا. لیکن سر انہوں نے بھی تو پبلک کر دیا نا، یہ اس گورنمنٹ نے بھی تو سر پبلک کر دیا نا آج اس یو کے کورٹ کے فیصلے کو. یو کے کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اب آیا ہے جی، اور جو کانٹریکٹ تھا، جو کانٹریکٹ 2000 کا تھا، وہ بھی جی، وہ ظاہر ہے وہ فیصلہ چونکہ اب آیا ہے اور یہ آپس میں مشاورت کر کے کیا گیا ہے. اور وہ بھی اس وجہ سے شاید ہوا ہے کہ موساوی نے چیلنج کیا اور کہا کہ آپ اس کو کریں پبلک، اور یہ سارا ان کا آپس کا یہ سارا ہوا. اور یہ بیسکلی اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے محرکات یہ ہیں کہ آپ لوگوں کی پگڑی اچھالیں اور یہ سارے معاملات کو آگے اس طریقے سے لیتے جائیں. اس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کو میٹیگیٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کے اندر جو اس کی جو بیسک ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ چیلنج کرتے کہ اس کے پیچھے ہی یہ کانٹریکٹ ہی وائڈ تھا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. سو آربیٹریشن میں یا انٹرنیشنل کورٹس میں یا ساری چیزوں میں یہ سب چیزیں ٹائملی بیسس پہ ہوتی ہیں. اور یہ جو ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے چیلنج کیا، یہ ہائی کورٹ کے اندر ہی پراپر طریقے سے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. اب یہ کہنا، میں آپ کو بتاؤں، جو آدمی باہر بیٹھا ہے اس کے لیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ اچھا کام نہیں کیا، فلاں نے ٹھیک نہیں کیا. ابھی بھی لیگل ایکسپرٹ شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ انسٹیڈ آف. اب دیکھیے وہ کیا رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نیب سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا. نیب سے کسی نے کوئی سوال پوچھا؟ نہیں پوچھا. اور ساری بات کون لیڈ کر رہا ہے؟ ایک ایسے صاحب جو الیکٹڈ نہیں ہے، ایک ایسے صاحب جن کے پاس جو پورٹ فولیو ہے وہ احتساب کا پورٹ فولیو ہے جس کا کوئی روٹ آف بزنس میں کوئی ذکر نہیں ہے. تو دس از آل اے پولیٹیکل تھنگ. یہ پولیٹیکل نہیں ہونے چاہیے. جب بھی آپ پولیٹیکل معاملات کو لیگل سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو سکی ہوگی. دس از اے لیگل ایشو، اٹ شوڈ بی ہینڈل لیگلی. اور یہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے، پوائنٹ سکورنگ سے آپ کے ملک کی بدنامی ہوگی، آپ کے ملک کو کوئی نیک نام نہیں ہے. سر آخری سوال یہ بتا دیجیے گا، ایون فیلڈ کے جو نتھی کیے جانے سے سوال ہے، جو آج سینٹ کے اندر بھی اکبر صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جو
ہم نے جو پرسنٹیج ہم نے پے کی اس $30 ملین کے جرمانے کے عوض، اس میں بھی یہ چیز ایویڈنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ایسٹس اور ان کی ویلتھ کتنی زیادہ ہے. اور یہ وہی ہے بات جس نے ہمارے آرگیومنٹ کو اسٹرانگ کیا ہے کہ جی میاں صاحب کے اثاثے ایون فیلڈ نہیں، اس سے بڑھ کے بھی کئی ملینز اور بلینز کے اندر ہیں. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، اس کو کیسے آپ نیگیٹ کریں گے، یا اس چیز کے اوپر کیا آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو فائنڈنگز ہیں ان کی غلط ہے، جسٹ جو لا ہے اس کے مطابق میں پوچھ رہا ہوں. مطلب اگر یہ پلی لیتے ہیں کہیں آگے. دو تین ڈیٹس آپ دیکھ لیجیے. 2003 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدہ 2003 میں ختم ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. 2016 میں یہ فیصلہ آیا، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، اس پہ کوئی کسی کو ہے نہیں نا. 2003 میں یہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا، 2016 میں یہ فیصلہ آیا. ایون فیلڈ کا ذکر اٹھا کب ہے؟ 2017 میں ہے نا. تو 2016 میں اس کا فیصلہ کے اندر کیسے ذکر آ سکتا ہے؟ یا وہ پیمنٹ جو ہے وہ 2017 کے معاملات جو ہے وہ 2016 میں کیسے؟ یہ کوئی نجومی کا کام تھا؟ پلیز. تو آپ کے خیال سے میاں صاحب کو سر اس کو لیگلی پرسو کرنا چاہیے پھر اس چیز کو؟ یہ ریپیٹ کرنے والی باتیں، یہ باتیں کی جا رہی. اور میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، جس سارے ڈاکیومنٹ پہ سب باتوں کے اوپر، جس آدمی کی بات کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہے، وہ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کا کوئی ذکر کر رہا ہے؟ پلیز. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اشتر صاحب موجود تھے آپ کے وقت کا.